السلام علیکم پیارے دوستوں، روز ہم آپ کے سامنے حدیث اور قرآن سے جڑی ہوئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور سچی کہانی۔ آج کی کہانی ہے اللہ سب کی سنتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ وہ انسان کے دل کے نہا خانوں تک کی آواز سنتا ہے، چاہے زبان ہلے یا نہ ہلے، چاہے انسان اپنے دکھ سنا پائے یا نہ سنا پائے، اللہ ہر صدا کو سن لیتا ہے۔ قرآن میں ہے ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے امید لگاتا ہے۔ کبھی ماں باپ کے سامنے رو دیتا ہے، کبھی دوست کو اپنا غم سناتا ہے، کبھی کسی استاد سے رہنمائی لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی ہماری بات سن کر بھی ہماری مدد کرنے سے قاصر ہو سکتا ہے۔ انسان محدود ہے مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ کوئی سہارا، صرف ایک مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ اور رات کا اندھیرا۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی آواز اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ اگر وہ وہاں مایوس ہو جاتے، اللہ کو نہ پکارتے تو ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتے۔ لیکن چونکہ اللہ سب کی سنتا ہے، اس نے اپنے نبی کو اندھیروں سے نکالا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک غریب عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روٹی پکانے کے لیے آگ جلا رہی تھی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، وہ بس برتن میں پانی ڈال کر بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے۔ وہ غریب عورت اللہ کو پکارتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کو بھوک مٹا دے۔ اللہ نے اس عورت کی پکار سن لی۔ اسی رات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اناج کی بوری اٹھا کر اس کے گھر پہنچے۔ وہ کہتے تھے، میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اس عورت کے بچے بھوکے کیوں سوئے۔ یہ ہے اللہ کے سننے کا نظام۔ وہ کسی کی دعا براہ راست بھی سن لیتا ہے اور کبھی کسی اور کے ذریعے اس کی فریاد پوری کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان سفر میں گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ نوجوان اکیلا، کمزور اور لاچار تھا، اس کے پاس بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا۔ اس نے دل سے کہا، یا اللہ بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ اچانک ڈاکوؤں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ نوجوان کو موقع ملا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ اللہ کی سننے کی نشانی تھی۔ جب کوئی خلوص دل سے پکارے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید، ہڈیاں کمزور، مگر دل میں ایک تمنا باقی تھی کہ ان کی نسل میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا وارث ہو۔ انسانوں کے حساب سے یہ دعا ناممکن تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دل سے دعا کرتے رہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی دعا مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب سنتا ہے، چاہے ہماری عقل کو وہ چیز ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شکایت کی۔
وہ اپنے شوہر کی سختی اور غربت سے پریشان تھی۔ عورت نے کہا امیر المومنین، میں ساری رات اللہ کو پکارتے ہوئے روتی رہی کہ کوئی میری حالت سن لے۔ حضرت عمر یہ سن کر کانپ گئے اور فرمایا اے عورت، تیرا رب بہت قریب ہے، اس نے تیری دعا سن لی، تبھی تجھے یہاں بھیج دیا تاکہ تیرا مسئلہ حل ہو۔ پھر آپ نے فوراً اس کے لیے مدد کا انتظام کیا۔ یہ ہے اللہ کے سننے کا انتظام۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا، مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، دشمن کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، فوج بھی بہت بڑی تھی۔ اس وقت صحابہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ نے یہ دعا سن لی اور فرشتوں کی فوج نازل کی۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دل سے پکار ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ بس ارادہ اور یقین، اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اپنی جوانی میں غلط راستوں پر چل پڑا، گناہوں میں ڈوبا رہا۔ جب بڑھاپا آیا تو دل ٹوٹ گیا۔ ایک دن رات کے سناٹے میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا یا اللہ، میں بہت برا ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اس کی پکار سن لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کبھی اس نے کیے ہی نہ ہوں۔ اور میرے دوستوں، جب حضرت عائشہ پر جب منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئیں۔ ایک دن رات کے وقت وہ رو رہی تھیں۔ ان کی دعا اور صبر کو اللہ نے سنا۔ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئیں جن میں ان کی پاکیزگی کا اعلان ہوا۔ سبحان اللہ، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آہیں بھی سنتا ہے اور حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے کرشمے مثال عام انسانوں کی زندگی میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک غریب مزدور دن بھر کام کرتا لیکن کمائی کم تھی۔ وہ ہر رات تھکا ہارا سجدے میں گرتا اور کہتا یا اللہ، میرے بچوں کی روزی حلال سے پوری فرما۔ کچھ دنوں بعد اسے اچانک ایک اچھی نوکری مل گئی جس کی اس نے توقع بھی نہ کی تھی۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا واقعی اللہ سب کی سنتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پراعتماد لہجے میں کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے ان کی پکار سن لی، عصا زمین پر مارا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جب اللہ پر توکل کے ساتھ پکار کی جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی سفر پہ تھے۔ بارش کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لی۔ اچانک ایک بڑا پتھر لڑھک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ سب پھنس گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، بس اللہ کو پکارو۔ ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ ایک نے اپنے والدین کی خدمت کا ذکر کیا، دوسرے نے اپنی عفت و پاک دامنی کا، تیسرے نے مزدور کا حق ادا کرنے کا۔ اللہ نے ان کی سچی دعائیں سن لی اور پتھر ہٹ گیا، وہ زندہ باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ مظلوم کی دعا اور آہ کو اللہ اور آسمان کے درمیان کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور کے ساتھ اس کے مالک نے ناانصافی کی۔ وہ بے بس مزدور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا اے اللہ، تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ دنوں میں مالک پر ایسی مصیبت آئی کہ اسے اپنی ذاتی کا پچھتانا پڑا۔ اسے اپنی ذاتی کا پچھتاوا ہو گیا۔ اس مزدور کا حق اسے واپس کرنا پڑا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ مظلوم کی آواز ضرور سنتا ہے، چاہے وقت ضرور لگے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جنگل میں جا رہے تھے، راستے میں بھوک اور پیاس سے کمزور ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ تھوڑا سا کھانا بھیج دے تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اتنے میں ایک قافلہ آیا اور ان کو دیکھ کر کھانا پیش کیا۔ وہ رونے لگے اور کہا، اے اللہ، میں نے صرف دل میں کہا تھا، زبان سے بھی نہیں نکالا، پھر بھی تو نے سن لیا۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بازار میں کھو گیا۔ وہ رونے لگا اور اس نے کہا، یا اللہ مجھے میری ماں سے ملا دے۔ لوگ اسے پولیس کے پاس لے گئے اور کچھ دیر میں اس کی ماں کو ڈھونڈ کر لا دیا گیا۔ بچے نے خوشی سے کہا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ صرف بڑوں کی نہیں، بچوں کی بھی سنتا ہے۔ ان سارے واقعات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، گنہگار ہو، غریب ہو یا بچہ ہو۔ دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ دن رات، ہر لمحہ، ہر زبان، ہر دل کی صدا سنتا ہے۔ سچی نیت شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچی نیت سے پکارا جائے۔ دعا زبان سے کم اور دل سے زیادہ نکلنی چاہیے۔ صبر اور یقین ضروری ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی وقت لگتا ہے، لیکن اللہ ضرور سنتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اس کی دعا بہت جلدی سن لیتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی غم، دکھ یا خواہش ضرور ہے۔ لوگ سب کچھ سن بھی لیں تو بھی کچھ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ ایسا رب ہے جو سنتا بھی ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دے۔ لہٰذا جب بھی دل ٹوٹے، آنکھوں سے آنسو بہے یا کوئی سہارا نہ ملے تو بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ قریب ہے، وہ سننے والا ہے، اور وہی ہے جو بندے کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔